تو آتے آتے مجھے خیال آیا کہ ایک ایسے شاعر پہ تو گفتگو کر لی جائے یا 2 سیٹنگز کم از کم کر لی جائیں جن کو میں نے دیکھا ہوا بھی ہے اور اردو میں جدید شاعری کی روایت میں جو چند سب سے بڑے نام لیے جا سکتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہیں، عزیز حامد مدنی۔ تو لیکن افسوس کہ ان کے مرتبے کے مطابق ان کو قبولیت نہ ملی، اور مدنی صاحب کے ساتھ جو صورتحال ہے ان کی زندگی میں بھی تھی، اب بھی ہے۔ اب تو اکثر ادب کے طالب علم انہیں نہیں جانتے، تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنی پسماندگی میں چلے گئے ہیں۔ تو ان پہ ڈھنگ کا کوئی مضمون بھی نہیں لکھا گیا، سوائے ایک کہ جو ہمارے استاد تھے انہوں نے لکھا تھا بڑے شہر کا شاعر، مدنی صاحب پر ایک مضمون ان کی زندگی میں لکھا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ڈھنگ کا کام ان پر نہیں ہوا، حالانکہ اگر ادبی ذوق اور فہم کی روایت ہوتی ہمارے یہاں تو مدنی صاحب کم از کم ایسے شاعر تھے کہ ان پہ کئی کتابیں لکھی جاتی، شاعر بھی تھے اور یہ مکمل ادیب تھے۔ میں نے زندگی میں ایسا فنا فی الادب آدمی نہیں دیکھا، ان کا اوڑھنا بچھونا ادب تھا۔ تھوڑا سا میں ان کی شخصیت کا بھی تعارف کروا دوں گا، آج ایسی ذرا غیر رسمی سی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کا کلیات البتہ چھپا ہے ابھی حال ہی میں، اس میں ان کے سارے شعری مجموعے آ گئے ہیں۔ تو ان کی غزلوں پر ایک نشست کر لیتے ہیں، ایک نشست ان کی نظموں پر کر لیتے ہیں۔ یہ غزل میں بھی بہت زبردست شاعر ہیں اور نظم میں بھی اب نہایت منفرد شاعر ہیں۔ تو مدنی صاحب کراچی ہی میں رہے اور ریڈیو پاکستان میں بہت اچھے عہدوں پر رہے اور بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اور ادب خصوصاً دنیا بھر کی شاعری کا جیسا مطالعہ ان کا تھا ویسے کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مطلب کئی فرانسیسی شاعروں کے تراجم کیے، مطلب بہت زیادہ، خصوصاً جدید عالمی شاعری کا ہمارے جاننے والوں میں 2 آدمیوں کا مطالعہ قابل رشک تھا۔ ایک تھے محبوب خزاں، ان پر بھی انشاءاللہ کسی وقت کوئی نشست کریں گے، وہ بھی بہت اچھے شاعر، اور ایک ہمارے عزیز حامد مدنی صاحب۔ جو میں نے عرض کیا کہ یہ مکمل ادیب تھے، تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ادب کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ان کا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا، ان کا کوئی پیشن نہیں تھا، ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی سوائے ادب کے۔ شادی بھی نہیں کی، غیر شادی شدہ رہے۔ یہ جس طرح اپنی شاعری میں بہت منفرد ہیں، اسی طرح اپنی شخصیت میں بھی بہت یونیک تھے۔ یہ ہمارے استاد سلیم احمد صاحب مرحوم کے بہت قریبی دوست بھی تھے اور افسر بھی تھے۔ تو لیکن معمول یہ تھا کہ سلیم احمد کبھی ان کے گھر نہیں گئے، یہی
ہفتے عشرے میں سلیم احمد کے گھر کا چکر لگا لیا کرتے تھے، اور ہمارے استاد سلیم احمد ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کی شاعری کے بہت قائل تھے۔ تو ان کا معمول یہ تھا، اب جو کراچی میں رہا ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان سے واپسی کا سفر اپنے گھر PIB کالونی تک پیدل کرتے تھے، اور کوٹ ایک ہر وقت ہوتا تھا ان کے کندھے پر، وہ کوٹ کندھے پہ رکھے ہوئے اور خود کلامی کرتے ہوئے یہ کوئی 10-12 کلومیٹر روز چلتے تھے۔ اور کیونکہ سلیم احمد کا گھر بیچ میں آتا تھا، جہانگیر روڈ پہ رہتے تھے اس وقت سلیم احمد، تو کبھی جو ہے وہ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے سلیم احمد کے یہاں رکتے تھے، اور تقریباً سارا وقت خاموش بیٹھتے تھے، مطلب بالکل بہت کم گفتگو کرتے تھے، لیکن تنہائی میں انہیں دیکھیں، چلتے ہوئے دیکھیں یا تنہا بیٹھے ہوئے دیکھیں تو وہ اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے، تو بالکل جیسے نیم مجذوب سے آدمی ہوتے ہیں نا، اس طرح کے تھے۔ اور یا یہ کہ راستہ چلتے وقت کتاب پڑھتے تھے، چلے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب وہ زمانہ اچھا تھا، اس زمانے میں اتنا ہجوم نہیں تھا، تو یہ معمول ان کا نبھ جاتا تھا، بس فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں کتاب پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جیسے ان کا ایک شخصیت کا وہ ہے، اور بالکل بے نیاز، بالکل مطلب یہ کہ اگر ایسا کردار دینی شخصیت میں آ جائے، ایسا مزاج کسی مذہبی شخصیت کو نصیب ہو جائے تو وہ ولی اللہ ہے، مطلب وہ اس طرح کے آدمی تھے۔ تو ویسے بھی ان میں دیگر سوائے اس کے کہ نہایت کم گو تھے، بہت ہی کم بات کرتے تھے، لیکن اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا پورا احساس کرتے تھے، اور اس میں مثال ایک دیتا ہوں کہ انہوں نے شادی نہیں کی، ان کے بڑے بھائی تھے جو جوانی کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، ان کے کچھ بچے تھے، تو حامد مدنی اصل میں ان کے بڑے بھائی کا نام تھا، تو انہوں نے نوجوانی ہی سے اپنے بڑے بھائی کی محبت میں، جو مرحوم ہو چکے تھے اس وقت، اپنا نام عزیز حامد مدنی رکھ، یعنی اپنے بڑے بھائی کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیا، ایسی محبت کرتے تھے اپنے بڑے بھائی۔ تو ان کے جو بچے تھے، انہوں نے انہیں پالا پوسا، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور اپنے تمام وسائل جو ہے ان کی کفالت تربیت میں صرف کر دیا، اور جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو انہی میں ڈاکٹر سیفی ان کے بھتیجے ہیں جنہوں نے یہ کلیات چھاپا ہے، ڈاکٹر ظفر سعید سیفی، یہ پاکستان کے بڑے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز میں سے ہیں، فارمیسی میں PhD ہیں، اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں وہ، تو انہیں بھی عزیز حامد مدنی نے، یعنی ان کے چچا نے پالا اور تعلیم وغیرہ دلوائی، اور مدنی صاحب کی آخری عمر انہی کے گھر میں گزری ہے، انہوں نے بھی بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بہرحال اس لحاظ سے اور بھی مدنی صاحب مطلب 10-20 طالب علموں کی فیس دیتے تھے، اور اپنے دفتر کے ماتحتوں کی باقاعدگی سے مدد کرتے تھے جو چپراسی وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب اس لحاظ سے بھی وہ پرفیکٹ تھے، لیکن ان میں ایک عجیب طرح کا یہ تھا کہ جس کی ان کی مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا علم کسی کو نہیں ہوتا تھا، اور وہ خود جس کی مدد کرتے تھے اس کے لیے اجنبی بن جاتے تھے
بالکل بالکل، مطلب شکریہ قبول کرنا دور کی بات، اس سے بہت روکھے ہو جاتے تھے۔ تو غرض مطلب بہت باکمال شخصیت تھے، اور ان کی شخصیت گو کہ اس پہ مجذوبانہ سا رنگ غالب تھا، لیکن وہ شخصیت اپنی تمام تفصیلات میں بڑے آدمی کی شخصیت تھی۔ مطلب ان کی شخصیت کے تمام اجزاء وہی تھے جو کسی بھی بڑی شخصیت میں پائے جانے ضروری ہوتے ہیں یا پائے جاتے ہیں۔ مطلب بڑے آدمی، بڑی شخصیت تھے۔ ان کی شاعری کو ہمارے یہاں کچھ شاعر ایسے ہیں جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کی روح ان میں سمائی ہوئی ہے، یعنی جدیدیت کی روح کلاسیکی طرز اظہار کے ساتھ۔ تو اگر ہم یہ فقرہ کہیں کہ ہمیں کوئی ایسا شاعر ڈھونڈنا ہے 20ویں صدی کا جس میں جدیدیت کی اقدار، جدیدیت سے پیدا ہونے والا طرز احساس اور اسلوب تخیل پوری شان کے ساتھ، کلیت کے ساتھ موجود ہو، لیکن اس کے اظہار کا اسلوب کلاسیکی ہو، تو مدنی صاحب کے برابر، مدنی اور نون میم راشد کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کم از کم یہ دو شاعر ایسے تھے کہ جن کا پوئٹک کانٹینٹ جو تھا، یعنی ان کی شاعری جن احساسات، تخیلات، معانی سے تعمیر ہوئی تھی، وہ پوئٹک کانٹینٹ جدید ترین تھا اپنے زمانے کے اعتبار سے، لیکن اس کانٹینٹ کا اظہار جو ہے وہ کلاسیکی اور روایتی انداز کا تھا۔ مطلب ان کو اگر ہم اظہار کے پیمانے پر دیکھیں تو وہ کلاسیکی روایت کے وارث تھے، اور اگر ان کو ہم مضمون اور طرز احساس وغیرہ کے زاویے سے دیکھیں تو وہ جدید مزاج کے نمائندے تھے۔ تو یہ دو چیزیں مدنی صاحب میں بہت کمال پر پہنچ کے مجتمع تھیں۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شہری آدمی کے شاعر ہیں۔ مطلب ان کے احساس، خیال، تجربات سے بننے والا جو دائرہ ہے نا، وہ گویا شہری دائرہ ہے۔ صاف لگتا ہے کہ کسی بڑے شہر کی زندگی میں کسی بڑے ذہن اور طبیعت کو پیش آنے والے تجربات کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے استاد نے انہیں کہا نا کہ بڑے شہر کا شاعر۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ گویا جدید رنگ یا جدیدیت کے نمائندے کے طور پر زیادہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ جدیدیت سے مناسبت رکھنے والے شہری تجربات، شہر کی پیچیدہ زندگی کو اس کی پیچیدگی کے ساتھ محسوس کرنا، اور شہر کے آدمی کی جو ایک ناخالص تنہائی ہوتی ہے اس کو پوری طرح پورٹرے کرنا، یہ مدنی صاحب کا بہت کمال ہے۔ تو شہری زندگی اپنی پیچیدگی کے ساتھ اور فرد کی جبری تنہائی کے ساتھ، اور زندگی اور انسان کے تعلق میں جس طرح کا مصنوعی پن اور جس طرح کی کامپلیکس صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کو محسوس کر کے کنوے کرنا، یہ ان کی شاعری کے بنیادی تھیمز ہیں۔ بلکہ یہ جہاں فطرت کے عناصر کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی چاند کا، ستارے کا، سورج کا، تو
تو وہ چاند بھی کسی بڑے شہر کی بہت اونچی عمارتوں کے درمیان سے دیکھا جا سکنے والا چاند ہے، وہ صحرا اور جنگل سے دکھائی دینے والا چاند نہیں ہے۔ یعنی جو آبجیکٹس آف نیچر ہیں ان کو بھی یہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پولیوٹڈ بڑے شہر کا شہر جس طرح کا بینائی کا ماحول فراہم کرتا ہے، چیزوں کو دیکھنے اور دکھائی دینے کا جو ایک آلودہ سا ماحول ہے، دھندلکا چھایا ہوا ماحول، یعنی دھوئیں میں سے نیچر کو دیکھنا، ٹھیک ہے نا، تو پولیوشن میں نیچر کو دیکھنا، یہ عمل مدنی صاحب کے یہاں جس مہارت سے آیا ہے اس کی کوئی مثال اردو کی جدید شاعری میں نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ فیض احمد فیض وغیرہ کی طرح ان کی شاعری کی بنیادی علامتیں وہ روایتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ علامتیں روایتی ہوں گی تو بیان کلاسیکی ہوگا، ٹھیک ہے نا، کلاسیکی بیان ہی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیان کے مین کیریکٹرز جو ہیں وہ معروف ہوں اور شروع سے چلے آ رہے ہوں۔ تو ان کا جو علامتی نظام ہے یا ان کی شاعری کے جو بنیادی الفاظ ہیں وہ اپنی صورت میں تو روایتی ہیں ہی، اپنی بیسک معنویت اور اپنے ہر لفظ کی ذات سے جو ایک فضا لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس لپٹی ہوئی پرائمری فضا کے اعتبار سے بھی روایتی ہیں، کلاسیکی ہیں۔ تو یہ مطلب جو لوگ شاعری کا فن جانتے ہیں یا شاعری کے مختلف رنگوں کی شناخت رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کر دینے کا عمل ہے، لیکن یہ عمل مدنی صاحب نے جس کمال کے ساتھ کیا ہے، وہ اس کمال کا تاثر یہ ہے کہ روایتی ذوق بھی اس سے سیراب ہوتا ہے اور جدید سینسیبلٹی بھی جو ہے وہ اس سے فلفل ہوتی ہے۔ تو مدنی صاحب کا کمال یہ، شاعری کو اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو معنوی پہلو سے عزیز حامد مدنی کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ یہ روایت پسند قاری کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور جدیدیت زدہ پڑھنے والے کو بھی گویا حالت تسکین میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو خیر اور خوبیاں بھی ہیں، لیکن آج یہاں پھر نظم میں جب جائیں گے نا تو وہاں ان کی شاعری کے بنیادی عناصر، اس کی تھیمیٹک بناوٹ اور اس کی معنویت وغیرہ پہ گفتگو کی زیادہ گنجائش نکلے گی۔ تو آج ہم ان کی کچھ غزلوں کے کچھ اشعار دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہوئے باد بیاباں کے پکارے ہوئے لوگ، اب آپ دیکھ رہے ہیں سب الفاظ روایتی ہیں۔ کیا ہوئے باد بیاباں کے پکارے ہوئے لوگ، چاک در چاک گریباں کو سنوارے ہوئے لوگ۔ کیا ہوئے باد بیاباں کے پکارے ہوئے لوگ، اس کا کوئی جواب ہے؟ باد بیاباں کے پکارے ہوئے لوگ، کیا ہوئے باد بیاباں کے پکارے ہوئے لوگ، چاک در چاک غریباں کو سنوارے ہوئے لوگ۔ اب دیکھیں اس میں ہر بنیادی لفظ روایتی ہے اور اپنے تاثر اور اپنی معنویت دونوں میں روایتی ہے۔ مطلب لفظ کے طور پہ بھی روایتی ہے اور جو معنی فوراً کنوے کرتا ہے وہ معنی بھی روایتی ہیں، جو تاثر فوراً مرتب کرتا ہے وہ تاثر بھی روایتی ہے۔ یعنی باد بیاباں کے کچھ معنی ہیں روایت میں، وہ بھی، یعنی باد بیاباں کسے کہتے ہیں؟
باد بیاباں روایت میں کیا معنی رکھتی ہے کہ جنوں اور عشق کی طرف، عشق کی اقلیم میں چلنے والی وہ ہوا کہ جسے چھو جائے اسے دیوانہ کر دیتی ہے، اسے عاشق بنا دیتی ہے، یہ ہے باد بیاباں۔ اور بالکل اس معنی میں ہے کہ عشق کی اقلیم میں چلنے والی مقناطیسی ہوا نے جن لوگوں کو طلب کیا تھا، یا یہ ہوائے عشق جن لوگوں کو طلب کیا کرتی تھی، وہ شائستہ جنوں لوگ اب کہاں ہیں؟ مطلب شعر کا مضمون یہ ہے نا کہ پہلے باد بیاباں کی پکار پہ لوگ اپنے عقلی حدود کو، اپنے دیگر قیود کو توڑ کر اس کی طرف لپکتے تھے، اور اس کی طرف لپکنے کا ایک تو مادہ رکھتے تھے اور اس کی طرف جانا کوالیفائی کرتے تھے۔ لیکن اب وہی بیاباں ہے، وہی باد بیاباں ہے، وہی باد بیاباں کی پکار ہے، لیکن اس پکار پر کان دھرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ شہروں نے باد بیاباں اور اس کی پکار کا راستہ بھی روک رکھا ہے، اس کے تصور کو بھی فراموش کروا رکھا ہے، اور ہمیں اس کی کشش محسوس کرنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا۔ تو یہ اگلے مصرعے میں یہ بتا رہے ہیں کہ باد بیاباں جو ہے وہ پکارتی تھی، تو وہ لوگ کیسے تھے جو اس کی پکار پہ اس کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے۔ اب کیا خوبصورت تصویر ہے، چاک در چاک گریباں کو سنوارے ہوئے لوگ، کہ ان کے گریبان میں ایک چاک نہیں ہوتا تھا، وہ گریبان میں چاک پر چاک ڈالتے تھے تاکہ لباس عشق کی زینت بڑھ جائے۔ یعنی سالم لباس عشق کے طور پر بدنما ہے، اور چاک در چاک پیراہن لباس عشق کے طور پر خوشنما ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو فریز ہے نا، دیکھا لفظ روایتی ہیں، فریز میں کتنی جدت ہے کہ چاک در چاک گریباں کو سنوارے ہوئے لوگ، یہ آپ روایت میں نہیں دکھا سکتے کہ چاک کے گریباں کو چاک در چاک گریباں کو سنوارنا، یہ فریز آپ روایت میں نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ تمام الفاظ معنی میں روایتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ذمہ داری کے ساتھ جدت پیدا کی جائے نا، تو روایتی معنی کے عناصر میں نئی ترتیب پیدا کرنے سے زیادہ آدمی کچھ نہیں کرے گا۔ اگر وہ ذمہ دار آدمی ہے تو معنی کی روایت میں رہتے ہوئے اس معنی کے ضروری اجزاء میں ایک نیا ربط اور نئی ترتیب پیدا کر دے گا۔ تو جدت اگر کسی معنی میں تخلیقی ہے تو وہ معنی یہی ہیں کہ تمام تجربات جو ہو چکے ہوں، تمام اظہارات جو واقع ہو چکے ہوں، تمام معانی جو قبول ہو چکے ہوں، تمام احساسات جو ہم میں کامن ہوں، ان معانی و احساسات و خیالات کے اندرونی اجزاء میں ایک نئی ترتیب اور ایک تازہ توازن پیدا کر دینا، یہ جدت اور ندرت ہے۔ تو اس کے مدنی صاحب بادشاہ ہیں۔ تو خیر، اس سے بس لطف اندوز ہوئے، کیا ہوئے باد بیاباں کے پکارے ہوئے لوگ، چاک در چاک گریباں کو سنوارے ہوئے لوگ، خوں ہوا دل کہ پشیمان صداقت ہے وفا، خوں ہوا دل کہ پشیمان صداقت ہے وفا، خوش ہوا جی کہ چلو آج تمہارے ہوئے لوگ۔ کیا کہنے، مطلب یہ قافیہ کس طرح کا بنایا۔ کیا کہنے،
خوں ہوا دل کہ پشیمان صداقت ہے وفا. اب صداقت، پشیمانی، وفا یہ سب روایتی کیریکٹرز ہیں اظہار کے، لیکن ان کو ایک نئی ترتیب دے دی. پشیمان صداقت کی ترکیب آپ نہیں دکھا سکتے، تو یہ گویا نئی ترتیب دی ہے نا. اور وفا کو پشیمان صداقت کہنے والا فریز آپ نہیں دکھا سکتے کہیں. تو یہ دیکھا نا، ترتیب نہیں ہے، اور سارے کیریکٹرز وہی ہیں جیسے کہ تھے. ان کا اسکرپٹ بدل دیا ہے یا ان کا اسٹیج بدل دیا ہے، یہ ہے کمال. تو خوش ہوا جی کہ چلو آج تمہارے ہوئے لوگ. اس کو کچھ سمجھے بھی کہ خون دل اس بات پہ خون ہو گیا کہ وفا جو ہے وہ سچائی پر پشیمان ہے. یہ تو سادہ ہے نا کہ وفا کی روایت میں وفا کی روایت جو ہے وہ سچ کی وجہ سے روبہ زوال ہو گئی. یعنی وفا سے محبوب ہاتھ نہیں آیا کیونکہ وفا سچائی پر کھڑی تھی. اگر محبوب کے ساتھ جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی یا مقصود کے ساتھ کذب کی آمیزش ہو جاتی تو مقصود حاصل ہو جاتا. اب آپ یہ پس منظر میں رکھیے کہ اس کے پیچھے معنی گر قوت کے طور پر شہری زندگی ہے. تو کہنے اب وفا جو ہے وہ اس بات پہ، عشق اس بات پر، وفاداری اس بات پر نادم ہے کہ میں اتنی سچی کیوں ہوں. اور خوش ہوا جی، وہی دل جو خون ہو گیا ہے ایک سچویشن میں، وہی دل جو خون ہو چکا ہے، وہی دل اس بات پہ خوش ہو گیا کہ چلو سچائی کی وجہ سے میں تو تمہیں نہ پا سکا، لیکن یہ جھوٹے لوگ تو تمہارے ہو گئے. آپ سمجھیں، یعنی سب جھوٹے ہیں تو چلو لوگ تو تمہارے ہو گئے، یعنی لوگوں نے جھوٹ کو شعار بنا کر تمہیں حاصل کر لیا. تو اس پر ہمارا جی خوش ہو گیا کہ چلو کچھ نہ صحیح ہم نہ پا سکے تمہاری نسبت، لیکن ان جھوٹے لوگوں نے تمہاری نسبت پا لی، تو چلو اسی پہ ہم خوش ہیں. یہ پیراڈاکس آپ نے دیکھا نا کیسا ہے. اور کیونکہ میں مدنی صاحب کو جانتا ہوں تو اس وجہ سے ان کی علامتوں اور استعاروں کے معنی برآمد کرنے کا وہ طریقہ استعمال نہیں کروں گا جو کلاسیکی شعراء کو پڑھتے وقت استعمال میں آتا ہے. تو یہ لفظ کو روایتی تزئین اور فوری معنویت کے ساتھ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لفظ کی روایت میں جو علامتی اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے اسے ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ اس روایتی لفظ کو اگر علامت بنانا ہو تو ہمیشہ جدید رخ سے اسے علامت بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں دل اور جی کا فرق بہت کھولا جا سکتا تھا اگر یہ شعر مثال کے طور پہ سودا کا ہوتا، میر کا ہوتا. ہاں وہی ہے. مطلب محبوب کو یہ تو کہہ نہیں، یعنی کہ ذرا شائستگی ہے کہ محبوب کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جھوٹے محبوب ہو تم، ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن یہ شعر یہ بتا رہا ہے کہ وہ محبوب بنائے جانے کا اہل ہی نہیں تھا جس پر میں نے اپنی پوری قوت عشق صرف کر دی. ٹھیک ہے نا. تو عشق کے دو عناصر لازم ہیں، یعنی عشق دو عناصر سے، دو میں سے ایک سے بھی خالی نہیں ہو سکتا. اس میں سے ایک عنصر صداقت ہے اور ایک عنصر وفا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں عناصر عشق میرے اندر موجود تھے، لیکن یہ صرف غلط جگہ پر ہو گئے. تو ہم نے محبوب چننے میں غلطی کا ادراک کر لینے کے باوجود
محبوب سے غلط فہمی کی بنیاد پر عاشقانہ اور والہانہ نسبت پیدا کر لینے کے باوجود جب اس کی حقیقت ہم پر کھلی تو ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ اسے نشانہ تنقید بنائیں، بلکہ گھما پھرا کے بات کریں گے۔ تو اس کا وبال بھی اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ آج میری وفا میرے عشق کے دوسرے جوہر کی موجودگی پر شرمندہ ہے، کہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں عاشق نہ ہوتا تو تمہیں پا لیتا۔ آپ سمجھیں نا، میں تمہیں پا ہی اس لیے نہ سکا کہ میں عاشق تھا، اور جو لوگ عاشق بنے ہوئے تھے اصل میں عاشق نہیں تھے، ان سب نے تمہیں پا لیا، کیونکہ تم بھی محبوب بنے ہوئے تھے، اصل میں محبوب نہیں تھے۔ ٹھیک ہے نا، سراب تک جلدی پہنچتا ہے، یعنی دو دریا ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہیں، دو سراب وحدت میں اور ایک دوسرے کی قربت میں آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو دو جھوٹوں میں جیسا اتحاد ہوتا ہے وہ دو سچوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی سچا ہو تو یعنی فریقین سچے ہوں تو ان کے درمیان آزمائشیں، سچائی کے امتحانات، فلاں ڈھیما، یہ سب پیش آتے ہیں نا۔ لیکن فریقین جھوٹے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی ایک دوسرے کو حاصل ہیں، یعنی عاشق بھی جھوٹا، محبوب بھی جھوٹا، دونوں ایک دوسرے کو حاصل ہیں۔ واضح ہے نا، عاشق سچا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں وصال کا طالب فراق پہ راضی ہوں، تو محبوب سچا ہے، وہ وصال پر آمادہ نہیں ہے اور فراق کو گویا تقدیر عشق بنا رہا ہے۔ تو سچا محبوب کون ہے؟ جو اپنے فراق کو عاشق کی تقدیر بنائے، اور سچا عاشق کون ہے؟ جو وصال کا طالب ہوتے ہوئے فراق پہ راضی رہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم تو اس معنی میں عاشق تھے، لیکن اس معنی میں عاشق ہونے پر آج شرمندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تو نے وصال کو عاشق کی تحویل میں دے دیا، فراق کو اس کی تقدیر نہ بنایا۔ یہ دوسرے مصرے سے ہو نہیں رہا، خوش ہوا جی کہ چلو آج تمہارے ہوئے لوگ، یعنی تم جھوٹے محبوب تھے تو تم نے عشق کی دنیا کا قانون وصال کو بنا دیا۔ اگر محبوب سچا ہوتا تو کائنات عشاق کا آئین فراق ہوتا۔ یہ شعر سنیے گا، یہ منتخب کر کے سنا رہا ہوں۔ خط معزو لیے ارباب ستم کھینچ گئے، خط معزو لیے ارباب ستم کھینچ گئے، یہ رسن بستہ صلیبوں سے اتارے ہوئے لوگ۔ یہ بے مثل شعر ہے، مطلب یہ شعر اگر سودا وغیرہ بڑا شاعر بھی کہتا تو اپنے منتخب شعروں میں اس کو شمار کرتا، یعنی کوئی بھی بڑا شاعر اس شعر کا مالک بن کر فخر محسوس کرتا۔ خط معزو لیے ارباب ستم کھینچ گئے، یہ رسن بستہ صلیبوں سے اتارے ہوئے لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان، انقلاب بھی ہے، مزاحمت بھی ہے، ایک طرح کا رومانٹسزم بھی ہے، اور جو انسانی زندگی کا ایک پروڈکٹیو المیہ ہے، یعنی وہ علم جو واقع ہو کر تقدیر کو سنوار دیتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی کی بناوٹ ایسی ہے، انسان کے تاریخی وجود کی بناوٹ ایسی ہے کہ اگر اس میں المیے پیش نہ آتے رہیں تو اس کی حرکت رک جائے گی۔ یعنی انسان کے تاریخی وجود میں حرکت پیدا ہوتی ہے المیے سے۔ المیہ کہتے ہیں تاریخ کے چیلنج سے وقتی طور پر مغلوب ہو جانے والی سچویشن۔
جو اندر بھی ہو باہر بھی ہو، یہ المیہ ہے۔ تو اس میں سب کچھ ہے، یعنی تمام اس کے جو چاہے احساسات ہوں چاہے معانی ہوں، ان دونوں کی بناوٹ بڑی ہے اور تقدیری ہے جیسے، یعنی اس میں لگتا ہے کہ یہ کل انسانیت کا یا کل انسانی تاریخیت کا خلاصہ بتا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ تاریخ جس نظام جدلیات کا نام ہے، اس نظام جدلیات میں انسان کی المناک المیہ مرکزیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کوئی وجہ ہے کہ المیہ کا ہیرو تاریخ بناتا ہے اور تربیہ کا ہیرو تاریخ کی خوراک بن جاتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ المیہ کا ہیرو جو ہے وہ تاریخی نتائج نہ پیدا کرے، ٹھیک ہے، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تربیہ کا ہیرو اپنی کامیابی کے تسلسل کو انسانی میراث بنا سکے۔ اب اس کی تصویر بنا کے دیکھیے کہ سولیوں پر لٹکائے گئے لوگ حق گوئی کی پاداش میں، چند مردان حق وہ سولیوں پہ لٹکا دیے گئے کہ وہ حق کو خلق پر غالب رکھنا چاہتے تھے، وہ اصول کو مظاہر پر حاکم رکھنا چاہتے تھے، وہ تاریخ کو تدبیر کے تابع رکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے تاریخی وجود کو تاریخ کی ہلاکت خیز طغیانی کے آگے ثابت قدم رکھنا چاہتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو پہ سولیوں ہی پہ لٹکنا تھا۔ جو اپنی انفرادیت کو قربان کر کے انسانیت کو ہونے کا جواز کرنا چاہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھو یہ ان کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے سولیوں پہ لٹکایا گیا۔ جب موت واقع ہو گئی، یہ تصویر ہے، جب موت واقع ہو گئی تو ان کی لاشوں کو اتار کے زمین پہ رکھ دیا گیا۔ بس یہ پورا منظر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، یہ منظر صرف اتنا نہیں ہے، اس منظر کی اصلیت وہ ہے جو تاریخی شعور کے ساتھ دیکھی جائے، جو عرفانی قلب کے ساتھ کو نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب سولیوں سے مردہ حالت میں اتارے جا رہے تھے تو یہ وہ لوگ جن کی زندگی بھی چھن چکی ہے اور جن کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے موت اور ہاتھ بندھے ہونے کی حالت میں لوح تاریخ پہ ارباب ستم کی معزولی کا پروانہ لی گیا۔ یہ جب انہیں اتارا سولی پہ چڑھایا اور پھر اتارا جا رہا تھا، یہ جو حرکت ہے یہ خطی حرکت ہے نا، یوں لٹکانا یوں اتارنا، تو یہ گویا انہوں نے سولی پہ لٹکانے والوں کا خط معزولی کھینچ دیا، یعنی ان کی معزولی کا فرمان جاری کر دیا۔ یہ عجیب طرح کے آپ اس امیج سے بھی اس کے معنی پکڑ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے معنی میں وفور اتنا ہے کہ آپ کا پورا تاریخی شعور، آپ کا پورا آدرشی شعور اس کے آگے جو ہے نا وہ تائیدی پوزیشن لینے کے سوا کچھ کر نہیں سکتا۔ تو بعض معانی، بعض اشعار، بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے وجود کے مرکز کے ساتھ انہیں پرسیو کرتا ہے، ان پہ یس کہتا ہے، اور اس تجربے کو اپنے وجود کے مرکز میں ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ آپ سمجھے، یہ اتنے مکمل معنی اور کیفیت والا شعر ہے۔ ایک اور غزل کا ایک شعر سناتا ہوں۔ ہزار اس کے تغافل کی داستانیں ہیں۔ منظر یہ ہے کہ ہر عاشق کو محبوب سے بے رخی کا گلہ ہوتا ہے،
یہ ایک روایتی مضمون ہے نا کہ عاشق اور محبوب کے تعلق میں محبوب کی بے رخی کا مسلسل گلہ ضروری ہے. تو بس بے رخی کے مضمون کو دیکھیں کیسے باندھا ہے. ہزار اس کے تغافل کی داستانیں ہیں، مگر یہ بات کہ وہ بھی ہے آدمی آخر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میر نے یہ شعر عاشق کے پہلو سے کہا تھا. میر کا شعر ہے نا، جگر چاکی ناکامی دنیا ہے آخر. جگر چاکی ناکامی دنیا ہے آخر. یہاں یہی ہونا ہے. نہیں آئے گر میر کچھ کام ہوگا. ہزار اس کے تغافل کی داستانیں ہیں کہ جس نے بھی اس کو محبوب ہونے کی جہت سے دیکھا وہ اس بات پر شاکی ہے کہ وہ بہت بے رخی برتتا ہے، وہ بہت تغافل شیار ہے. اور ہزار اس کے تغافل کی داستانیں ہیں کہ اس کی طرف دیکھنے والی ہر نظر اپنے اپنے پہلو سے اس کی بے رخی سے ایک نئے تجربے کا شکار ہوتی ہے. یعنی اس کی بے رخی کا اثر ایک نہیں ہے سب لوگوں پر، ہر آدمی پر اس کی تاثیر مختلف ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ سبھی اسے کہتے ہیں کہ یہ بے رخی برتنے والا ہے. محبوب جو ہے یہ بے رخی کا پتلا ہے. تو اب عاشق کہہ رہا ہے، یہ تماشبین ہیں جو محبوب کی بے رخی کی داستانیں سنا رہے ہیں. اب عاشق کہہ رہا ہے جس کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب کی بے رخی کا تجربہ بھی ہے اور اسے جھیلا بھی ہے اس نے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہے تو یہ بات ٹھیک کہ اس کی بے رخی تہ در تہ رنگ در رنگ ہے، لیکن چلو یہ بے رخی جو ہے وہ اس کی محبوبیت کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن چلو ہم اس پر اس لیے راضی ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ آدمی ہے. وہ بھی تو آدمی ہی ہے. یہ جو ٹکڑا ہے نا، اس سے اس پورے شعر میں جیسے جان سی پڑ جاتی ہے. باقی سب رسمی ہے نا، ہزار اس کے تغافل کی داستانیں. محبوب کو اس انداز سے آدمی کہنا یہ شاید آپ کہیں نہ دکھا سکیں کہ آدمی ہے. جیسے آپ اس کو جوڑیے کہ آدمی ہے بھول چوک کا پتلا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمزور آدمی ہیں تو ہم سے بھول چوک فطری ہے. وہ کامل آدمی ہے، اس سے تغافل فطری ہے. تو آدمی میں کچھ نہ کچھ کمی تو رہ جاتی ہے نا. تو ہمارے محبوب میں جمال کی جہت سے، محبوبیت کے دیگر احوال کے پہلو سے کوئی نقص نہیں ہے. ایک کمی سی رہ گئی ہے اور خدا جانے وہ کمی ہے بھی یا نہیں. تو وہ کمی اگر رہ بھی گئی ہے تو کیا ہے، وہ بھی آدمی ہی ہے. اب یہ اسے آدمی کہنا نہ چاہنے کے باوجود یہ شعر بتا رہا ہے کہ جیسے تھک ہار کر میں نے مجھے یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی آدمی ہے وہ انسان، لیکن اس انسان کو آدمی مانتے ہوئے مجھے گویا ایک گہرے دکھ سے گزرنا پڑ رہا ہے. اسے آدمی کہتے ہوئے میری زبان لرز رہی ہے، لیکن آدمی کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ لوگ اس کے تغافل کو نقص سمجھتے ہیں. تو میں اس نقص کو اس سے دور کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کے کہ ہے وہ بھی آدمی آخر. جیسے شیر ہرن کو کھا جائے چیر پھاڑ کے، تو اب یہ سارا عمل نہایت دل دکھا دینے والا ہے، نہایت مکروہ ہے. لیکن جس چیز سے ہمیں تسلی ہوتی ہے وہ یہی کہہ کے ہوتی ہے نا کہ بھائی آخر وہ درندہ ہی تو ہے نا. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ تغافل کر رہا ہے، بات وہ بھی آدمی آخر
مطلب وہ ہے آدمی ہی، مطلب لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر بھی کشش ہے جو اس کے عاشق ہے ان کی طرف، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت توافل کرتا ہے، لیکن جیسے ہے اس کے اندر ایک دبی ہوئی کشش ہے، اور وہ آدمی ہے، وہ جیسے ایٹ ٹائمز کبھی ظاہر ہوتی نہیں. پوئٹک لائسنس ہوتا ہے، شعر کے جتنے مفاہیم نکالے جائیں وہ اچھا ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس معنی کو ترجیح نہیں دوں گا. تو اس میں اس کی محبوب کی طرف سے لوگوں کو خوشگمان رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اس کے تغافل کو نقص سمجھ رہے ہو. وہ نقص نہیں ہے، کیونکہ جو چیز میری فطرت سے ابھرے گی وہ نقص نہیں ہوگی، چاہے وہ صورتاً نقص ہو. تو کہہ رہے ہیں تغافل ویسے نقص ہے، لیکن اگر تم یہ جان لو کہ آدمی کی فطرت ہے بے رخی، یعنی آدمی محبوب ہو جائے تو اس کی فطرت ہے بے رخی، تو پھر اس کی بے رخی عیب اور نقص نہیں رہے گی. ایک یہ پہلو، اور دوسرا اس میں جو لطف اندوزی کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح مجبور ہو کر اسے آدمی مانا جا رہا ہے. آخر میں جو زور ہے نا اسے محسوس کیجیے کہ بھئی اس کے سب جمالیاتی اوصاف، اس کے سب انداز محبوبیت ماورائے انسانیت لگتے ہیں، لیکن اب ایک ایسے پہلو سے میں پھنس گیا ہوں کہ وہاں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی وہ بھی تو آدمی ہے، یعنی چھوڑو یہ قصہ، چھوڑو. یہ غزل مشہور غزل ہے ان کی، کیا غزل ہے، سبحان اللہ سبحان. فراق سے بھی گئے ہم، وصال سے بھی گئے، فراق سے بھی گئے ہم، وصال سے بھی گئے، سبک ہوئے ہیں تو عیش ملال سے بھی گئے. کیا کہنے، بہت سجا ہوا شعر ہے. گو کہ یہ مضمون جو ہے وہ تجربہ نہیں معلوم ہوتا، تصور لگتا ہے. عشق میں تصور تجربے پر غالب آ جائے تو شعر سچا نہیں رہتا. تو عشق کے مضامین میں تجربے کو بڑا ہونا چاہیے تصور کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عشق کی شاعری کی روایت میں اس اصول کو 100% ملحوظ نہیں رکھا جا سکتا. ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ فراق اور وصال کیونکہ بہت ہی بڑے الفاظ ہیں، تو ان لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے جو عاشق ہے وہ ان کے معنی کو تجربہ کروا دیتا ہے، سمجھنے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا. تو اس میں یہ ذرا رسمی انداز سے آئے، کیونکہ معروف بات ہے کہ عشق نام ہے فراق و وصال کے تجربات سے گزرنے کا. کائنات عشق کے 2 پولز ہیں یہ فراق اور وصال. یہ 2 ستون ہیں عمارت عشق کے. عمارت عشق 2 ستونوں پہ کھڑی ہے، وہ فراق اور وصال. عشق کی روایت کی گاڑی 2 پہیوں سے چل رہی ہے، وہ دونوں پہیے فراق اور وصال، مطلب جس طرح سے چاہیں اس کو کہہ لیں. تو اب یہ اپنے معنی کو اپنی کثرت استعمال سے ایگزاسٹ کر چکے ہیں. یعنی جو بڑا لفظ بڑے اور چھوٹے لوگوں میں دونوں میں ہم معنی اور ہم کیفیت ہو کر استعمال ہوتا آ رہا ہو، اس لفظ کو کہتے ہیں کہ یہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے. یعنی جسے حافظ نے بھی کہا، راغب مراد آبادی نے بھی کہا، ایک ہی معنی میں اور کم و بیش ملتی جلتی کیفیت کے ساتھ، تو وہ لفظ گویا اپنے تمام امکانات کو ظاہر کر چکا ہوتا ہے. صدیوں میں کوئی شاعر آتا ہے جو اس طرح کے لفظوں کو نیا معنوی یا احوالی رخ دیتا ہے، وہ صدیوں میں آتا ہے کوئی. یہ کام ہمارے یہاں اقبال نے کیا ان 2 اس میں فراق اور وصال کو
بالکل نیا کانٹیکسٹ دے دیا. لیکن اقبال کے یہاں شاعرانہ نقطہ نظر سے کمزوری یہ ہے کہ ان کا عشق تصور زیادہ ہے، حال کم ہے، تو اس وجہ سے اس کی تاثیر محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ وہ عشق ہے، کیا ہے، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. تو مطلب جتنے ان کے عشق پہ بڑے اشعار ہیں وہ نظریہ عشق کے ترجمان ہیں، تجربہ عشق کے نہیں. تو یہ ایک اس میں خالی پن ہے شاعری کے نقطہ نظر سے. تو اب یہاں یہ رسمی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اس کی سچویشن بناتا ہوں کہ ایک جدید آدمی ہے جسے برانڈڈ قمیص اور محبوب دونوں کی یکساں ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ فراق سے بھی گئے ہم، وصال سے بھی گئے. تو سبک ہوئے ہیں تو عیش ملال سے بھی گئے. جیسے ہی فراق اور وصال کا بوجھ کاندھوں سے اتارا تو اس سے بہت ہلکا پن تو محسوس ہوا، فرحت تو حاصل ہوئی، لیکن ذرا غور کیا، ذرا دل کی کیفیتوں کو چھان پھٹک کر دیکھا تو اس میں سے ایک بہت بنیادی حال غائب تھا جس نے دو مختلف متضاد تصورات کو تجربے کی سطح پر یکجان کر رکھا تھا، جس نے ذہن کے پیراڈاکس کو احوالی سطح پہ حل کر رکھا تھا. ابھی بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم بارے فراق اور وصال کے بوجھ دونوں کو اپنے کاندھوں سے اتار کر ہلکے تو ہو گئے، خوش تو ہو گئے، لیکن تھوڑے غور کے بعد پتہ چلا کہ ہم میں ایک ضروری احساس اور حال کی کمی واقع ہو گئی ہے، اور وہ حال تھا عیش ملال کا حال. عیش مختلف معنی رکھتا ہے، ملال دوسرا مفہوم رکھتا ہے. عیش کیفیت کے اعتبار سے بھی کچھ اور ہے، ملال حالت کے اعتبار سے بھی کچھ اور ہے. ان کے درمیان تضاد کے علاوہ کوئی نسبت نہیں ہے. تو عیش جب بھی ذہن میں اپنے معنی کے ساتھ آئے گا تو وہ نشاط کے خانے میں جائے گا. ملال جیسے ہی اپنے تصور کے ساتھ آئے گا وہ غم کے دائرے میں چلا جائے گا. یعنی ذہن عیش اور ملال کو ہمیشہ ایک نہ ختم ہو سکنے والے فاصلے کے ساتھ رکھے گا نا اپنے اندر. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ذہن ان کو پیراڈاکس سمجھ کر رکھے گا، یعنی بالکل متضاد سمجھ کے رکھے گا نا. لیکن دل عاشق تھا جو فراق اور وصال دونوں کی ذمہ داریوں سے اور احوال سے مانوس تھا، اس نے ذہن کے ان پیراڈاکسیکل تصورات کو ایک حالت میں سمو رکھا تھا. تو فراق اور وصال دونوں سے چھٹکارا پانے کے نتیجے میں قلب کا وہ تالیفی حال، وہ سنتھیٹک سٹیٹ غائب ہو گئی. تو اگر قلب ذہن سے امتیاز کرنے کی قوت چھین لی جائے اور قلب سے تالیف یعنی سنتھیسس کی طاقت منحا کر لی جائے تو نہ ذہن کے رہنے کا کوئی جواز رہتا ہے، نہ قلب کے رہنے کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے. تو گویا فراق اور وصال سے میرے وجود کی سفلی سطح پر ایک فرحت تو پیدا ہوئی، لیکن میرے وجود کی جسٹیفیکیشن کے لیے جو ذہن اور قلب درکار تھا وہ خالی ہو گیا، وہ مجھ سے چھن گیا. یہ ٹریجڈی ہے. اب آپ دیکھیں کہ فراق اور وصال ایسی لوڈڈ اصطلاحات کو استعمال کر کے ٹریجک سبسٹنس کسی اور لفظ کو بنایا ہے.
آپ سمجھ گئے نا، یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے بیان کا کہ میں آگ سے جلنے کے عذاب کو پھول دیکھنے کے بیان سے ایکسپریس کر دوں، یعنی آگ کو اس طرح بیان کروں کہ اس سے جلنے کا احساس نہ ہو، اور اس کے پیرلل پھول کو دیکھنے کا قصہ بتاؤں جس سے آگ سے جلنے کی ساری کیفیات میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ یہ شعر اس طرح کی قادر الکلامی کا مظہر ہے۔ فراق اور وصال کے پس منظر میں اس کانٹیکسٹ میں بتائیے ملال کے کیا معنی ہے؟ رہائی تو آسان، ہر اب تو شاید یہ لفظ لوگ نہیں بولتے کہ ہمیں ملال ہے، اب لوگوں کا سارا زور ہے ہماری خواہش ہے، تو آج ہماری خواہش ہے، شام تک پوری نہیں ہوئی تو کل کوئی دوسری خواہش پیدا کر لیں گے، پچھلی خواہش کو بالکل آسانی سے بھول جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراق سے بھی گئے، وصال سے بھی۔ تو ملال کسے کہتے ہیں؟ عام میں یہ کوئی علامت اور کوئی گہرے معنی میں نہیں پوچھ رہا، کوئی چیز جس چیز کی خواہش ہے، جس چیز کی خواہش ہے اس کے نہ ملنے پر جو احساس و کیفیت پیدا ہو رہا ہے، خواہش پوری نہ ہونے والی ہو سکنے کی حالت ملال ہے۔ بہت صحیح، بہت صحیح۔ جس کی قدر بھی بعد میں ہو، مطلب اس کی قدر بعد میں ہو، ایک دفعہ چیز زیادہ حاصل ہوئی اور چھوٹ گئی، اور بعد میں قدر ہوئی کہ اس وقت۔ یہ بہت اچھے معنی بتائیں کہ جب حاصل تھی تو اس کی قدر نہیں تھی، جب چھن گئی تو اس کی قدر بیدار ہوئی۔ اب اس پوری کیفیت کا نام ملال ہے۔ ملال وہ غم ہے جس میں شکایت دوسرے سے نہ ہو، اپنے سے ہو۔ بس یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، ملال غم کی وہ قسم ہے جس میں شکایت کسی اور سے نہیں ہے، اپنے سے ہے۔ لہذا ملال میں ایک اخلاقی پن بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس شعر میں جو ہے ملال کا جوڑ فراق کے ساتھ ہے، عیش کی نسبت وصال کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس عیش کسے کہتے ہیں؟ آسان ہے نا، عیش پانے کے حال میں رہنا، ملال کھونے کے حال میں رہنا، یہی فراق و وصال ہے۔ تو قلب جو ہے وہ پانے کے حال اور کھونے کے حال دونوں کی ایک وحدت بنا دیتا ہے۔